اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَأَصْحَابِهِ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اور کائنات کے مقدس ترین اور مطہر ترین مقام پر شرف حاضری قبول کرنے والے یہ محترم سامعین جو بعنوان زائرین درگاہ عالیہ نجف ہند میں سعادتوں، برکتوں اور رفعتوں کا حصول فرما رہے ہیں، علماء، خطباء، ذاکرین، انجمن نوحہ خان، شعراء، ادباء اور صاحبان فکر و نظر اور بالغان بصیرت و بصارت، یہ ہمارا عظیم الشان اجتماع جو مسلسل دین اور دینیات، مذہب اور مذہبیات، علماء کے متضاد بیانات اور خطبہ کے مختلف نظریات مسلسل سماعت کر رہا ہے۔ میں لمحاتی طور پر اور بہت مختصر وقفے کے لیے آج کی اس مجلس کے حوالے سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں شرف حاضری حاصل کر رہا ہوں اور اپنے کم ترین بیان کا نذرانہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کا حصول چاہتا ہوں، اس کے حوالے سے میں نے
قرآن مجید کی جس گرامی آیت کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مطہر اور مقدس آیت کلام الہی کے چھٹے سورہ یعنی سورہ مبارکہ الانعام کی 89ویں آیت ہے، اور اس آیت کا یہ کمال ہے کہ یہ دین کے محافظوں کا تعارف کرا رہی ہے، یہ اسلام کے ناصروں کا اور مذہب کے نگرانوں کا ہم کو پتہ بتا رہی ہے۔ ہم دین کو جانتے ہیں، اسلام کو جانتے ہیں، مذہب کو جانتے ہیں، شریعت کو جانتے ہیں، کتابوں کو جانتے ہیں، پیغمبروں کو جانتے ہیں، نبیوں کو جانتے ہیں، اماموں کو پہچانتے ہیں، ولیوں کو سمجھتے ہیں، خلفاء کا ہم کو ادراک ہے، صحابہ کی ہم کو خبر ہے، اور رجال دین اور اسلام میں بڑے بڑے کرداروں سے ہم کو واقفیت ہے۔ لیکن زمانہ مصلحتوں کی بنیاد پر ان لوگوں کا تعارف کرانے سے ہچکتاتا رہا جنہوں نے رسالتوں کو بچایا، نبوتوں کو بچایا، جنہوں نے اسلام کو تحفظ دیا، جنہوں نے دین کو پروان چڑھایا۔ اگر وہ محافظ نہ ہوتے تو رسالتیں نہ ہوتی، نبوتیں نہ ہوتی، کلمہ نہ ہوتا، یہ مذہب اور یہ شریعت کہیں پر دکھائی نہ دیتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء 1,24,000 اور سب نبیوں کے آخر میں خاتم النبیین کا بہترین تاج اپنے سر اقدس پر سجانے والا ہمارا آخری پیغمبر وہی سید المرسلین اور امام الانبیاء ہے، جو فاطمہ کا باپ ہے اور حسنین جیسے شہزادوں کا نانا ہے، اور علی جیسے ولی کا باپ ہے، اور ابو طالب جیسے سخی کا بھتیجا ہے۔ اگر ہم قرآن کے حوالے سے، کتاب الہی کے حوالے سے، آیات کی بنیاد پر اور کلام الہی کی سورس پر اس پیغمبر کو سمجھنا چاہیں، جاننا چاہیں، دریافت کرنا چاہیں، اس کی معرفت، اس کی شناخت، اس کی علامت اور اس کی ذات اور ہستی کا تعارف اگر ہم کو مطلوب ہو تو ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، علماء اور فضلاء کے بیانات کو اپنے لیے ہم ذریعہ اور وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 73 فرقے یہ تو جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ رسول کو محفوظ رکھنے والا کون ہے، رسول کی حفاظت کرنے والا کون ہے، رسول کی نصرت کرنے والا کون ہے، دین کا محافظ، دین کا نگراں، دین کی دیکھ بھال کرنے والا، قرآن کو پروان چڑھانے والا، نبوت کو شباب دینے والا، امامت کا تعارف کرانے والا، اہل بیت کو آگے بڑھانے والا، اسلام کو بلندی پر پہنچانے والا کون ہے؟ اس کا تعارف، اس کا عرفان اور اس کی معرفت ہونا چاہیے۔ میں 3 دن سے سن رہا ہوں، اسلام کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، شریعت کی بات ہو رہی ہے، نبیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، رسولوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ پردہ، یہ محرم، یہ نامحرم، یہ حلال، یہ حرام، یہ مکروہ، یہ مستحب، یہ مباح اور یہ جائز، یہ ناجائز، یہ سجدہ، یہ قیام، یہ قعود، یہ رکوع، یہ سجود، یہ تسلیم، یہ تشہد، یہ قرات، یہ تلاوت، یہ تکبیرۃ الاحرام، یہ اذان، یہ اقامت، یہ آنا، یہ جانا، یہ کلاوہ، یہ ہتھکڑیاں، یہ جلوس، یہ ذوالجناح، یہ علم، یہ تابوت، یہ ماتم، یہ انجمنیں، یہ نوحے، یہ کلام، یہ بیان، یہ خطاب، یہ نکتے، یہ سماعت، یہ مومنین کا آنا، یہ زائرین کا جذبہ،
ان سب پہ باتیں ہو رہی ہیں نا، لیکن ابھی تک اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوئی کہ رسالت کا محافظ کون ہے، رسالت کا محسن کون ہے، اس اسلام پر احسان کرنے والا کون ہے۔ تو اگر میں کہوں اور میں بتاؤں کہ وہ فلاں ہے، اس کی ذات، اس کی ہستی، اس کا وجود، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت، یہ نام ہے، اس طرح مشہور ہے، تو یہ میرا اپنا ذاتی خیال تصور کر لیا جائے گا۔ مگر چلو اسی دین والے سے پوچھے جس نے دین بنا کر نبیوں کو پیدا کر کے اس کائنات میں بھیجا، اے پروردگار تو بتا کہ تیرے دین کا محافظ کون ہے، تیرے رسول کا محافظ کون ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں بتایا، میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، الذین آتیناہم الکتاب والنبوۃ والحکم والنبوۃ، وہ لوگ جن کو ہم نے رسول بنایا، کتاب دی، شریعت دی، حکم دیا، نبوت عطا کی، ان لوگوں کو ہم نے اس دنیا میں بھیجا۔ غور کریے گا آپ، اچھا سارے نبیوں کا ذکر اگر سمیٹ کر سرکار دو جہاں کی ذات میں لایا جائے اور پھر گفتگو کی جائے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ ہم گفتگو کرتے ہیں محمد مصطفیٰ، جن کو ہم نے کتاب دی، جن کو ہم نے حکم دیا اور جن کو ہم نے نبوت دی۔ اب اللہ چیلنج کر رہا ہے، اس محمد کو ماننے سے اگر پوری دنیا انکار کر دے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا قول نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، یہ میری فکر نہیں ہے، یہ میرا نظریہ نہیں ہے، یہ میرا کنسپٹ نہیں ہے، اور یہ میرا بیان بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد کو نبی بنایا، کتاب دی، رسالت دی، حکم دیا، نبوت دی۔ اب چیلنج ہے، اعلان ہے، اظہار ہے، افتخار ہے، فخر ہے، اور بہت بلندی سے اللہ نے یہ بات کہی ہے پوری کائنات سے کہ اب ساری کائنات مل کر اگر محمد کو رسول نہ مانے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اس رسول کا محافظ ایسی ذات کو بنایا ہے جو کبھی اپنے ماضی میں کافر نہیں تھا۔ سمجھیے، ایک ذرا خواب شکن سلوات پڑھیے کہ جو سو رہے ہیں وہ بھی جاگ جائیں۔ سنیے ذرا، پھر سمجھیے، میں ترجمے کا ذمہ دار ہوں، میں ٹرانسلیشن کا ذمہ دار ہوں۔ آیت نمبر 89، سورہ نمبر 6، سورہ کا نام ہے الانعام۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے محمد کو، مصطفیٰ کو، اپنے حبیب کو رسول بنایا، نبی بنایا، حکم دیا، کتاب دی، معجزات دیے، کمالات دیے، عظمتیں دی، بلندیاں دی۔ اب اگر تم میں ہمت ہے تو انکار کر دو، نہ مانو میرے محمد کو۔ میں نے محمد کا وکیل، محمد کا محافظ ایسے انسان کو بنایا ہے جو کبھی بھی اپنی زندگی میں کافر نہیں رہا۔ اللہ نے کیا لفظ رکھا ہے؟ شاید آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے نہ رہ جائیں جب میں آپ کو نتیجہ سناؤں۔ کیا بنایا؟ وکلنا، ہم نے محمد کا وکیل بنایا۔ کس کو بنایا؟ محمد کا وکیل اسے بنایا جو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی میں کافر نہیں رہا۔ کون ہے محمد کا وکیل؟ جو کبھی کافر نہ رہا۔ اور اللہ نے اعلان کیا ہر نبی کا وکیل ہم نے اسی کو بنایا جو کبھی کافر نہ رہا۔ مسلمانوں بتاؤ آدم کا وکیل کون ہے؟ کہ ہمیں نہیں معلوم مگر عقیدہ ہے وہ مومن ہوگا۔ بتاؤ شیش کا وکیل کون ہے؟ کہ نام نہیں معلوم مگر مومن ہوگا۔ ہمیں بتاؤ بیارت کا وکیل کون ہے؟ کہ نام تو نہیں معلوم مگر مومن ہوگا۔ نوح کا وکیل کون ہے؟ کہ ہمیں نہیں معلوم مگر عقیدہ ہے وہ مومن ہوگا۔ ابراہیم کا وکیل کون ہے؟ کہ ہمیں نہیں معلوم مگر وہ مومن ہوگا۔ اسماعیل کا وکیل کون ہے؟ کہ نام تو نہیں جانتے مگر وہ مومن
مومن ہوگا۔ موسیٰ کا وکیل کون ہے؟ کا نام تو نہیں جانتے مگر یہ یقین ہے کہ وہ مومن ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے نا ہم نبوت کا وکیل کسی کافر کو نہیں بناتے، تو سارے نبیوں کے وکیلوں کا نام کسی مسلمان کو نہیں معلوم، اور عقیدہ سب کا یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور محمد کے وکیل کا سب کو نام معلوم۔ یہ روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، اپنا نظریہ، اپنا کنسپٹ، اپنا عقیدہ یا اپنا خیال یا اپنا ارادہ یا اپنی تخیل نہیں ہے۔ میں نے آیت قرآنی کا ریفرنس دیا ہے۔ اللہ کی سیرت سمجھ میں آئی، اللہ کی سنت کو آپ نے محسوس کیا، قانون الہی کو آپ نے جانا کہ وہ نبی کا وکیل کسے بناتا ہے؟ جو کبھی بھی کافر نہ رہا ہو، کبھی بھی کافر نہ رہا ہو۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کس منزل پہ ہوں گے، یہ دیکھیے علماء سے پوچھئے، نوجوان مسلمان کو اگر عقد کا موقع ملے اور گھر بسانے کا آغاز ہو تو مستحب یہ ہے کہ اپنا نکاح خود پڑھے، وکیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے آپ کے جب نکاح ہوتا ہے تو اچھے سے اچھے مولانا صاحب کو بلایا جاتا ہے، وہ وکیل بنتے ہیں نا، وکیل نکاح، وکیل کہتے ہیں، توجہ جا رہا۔ لیکن شریعت میں استحباب کیا ہے، اچھائی کیا ہے، محبوب کیا ہے نا، عمدہ کیا ہے، مناسب کیا ہے، بیسٹ کیا ہے، غور کریے گا۔ یہ ہے کہ نوجوان خود اتنا قابل ہو، شریعت جانتا ہو، عربی جانتا ہو، زبان جانتا ہو، اس کے بعد علم اتنا ہو کہ اپنا نکاح خود پڑھے، کسی کو وکیل نہ بنائے۔ تو جب محمد کی شریعت میں یہ مستحب ہے کہ صاحب نکاح خود اپنا وکیل بنے، خود نکاح پڑھا، تو جب محمد کی نبوت جوان ہوئی، جب رسالت پہ شباب آیا، جب پیغمبر کے سر چہرہ چڑھا، آپ خداجہ کی دہڑی پہ گئے دولہا بن کر، تو نظر یمیناً و شمالاً آپ نے دائیں بائیں دیکھا، وقالا اینا اینا انی عبد المطلب، کہاں ہے میرا چچا ابو طالب کہاں ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا بیٹے میں یہاں ہوں، کیا حکم ہے؟ کہ چچا میرے وکیل بنیے، میرا نکاح پڑھائیے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے ہم نبوت کا وکیل اسے بناتے ہیں جو کبھی کافر نہ رہا ہو۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن۔ بتائیے قرآن مجید ہے، اللہ کا بیان ہے کہ ہم نبوتوں کا وکیل کس کو بناتے ہیں؟ لیسو بہا بکافرین، جو کبھی کافر نہ رہا ہو۔ تو یہ تو قرآن سے آپ نے محسوس کر لیا اور مان لیا، تسلیم کر لیا۔ ایک بات تاریخ نے بتائی کہ ابو طالب رسول کے وکیل ہے، اور وکیل ہی نہیں وکیل عقد بھی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا سارے نکاح اپنے خود رسول نے پڑھے، لیکن یہ نکاح خود نہیں پڑھا، یہ ابو طالب نے پڑھایا۔ مگر کمال الہی دیکھو، جو ابو طالب نے عقد پڑھایا، نسل رسول اسی سے چلی۔ ذریت رسول۔
دیکھیں صاحب، ایک تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے، سچائی، صداقت، تاریخی سچائی کیا ہے کہ آپ کے رسول کا خطبہ عقد جناب ابو طالب نے پڑھا ہے نا، اور قرآنی بیان کیا ہے کہ ہم وکیل بناتے ہی نہیں رسالت کا، مگر اسی کو بناتے ہیں جو کبھی چشم زدن کے لیے بھی کافر نہ رہا ہو۔ اب بتائیے اور کیا ایویڈنس چاہتے ہیں آپ حضرت ابو طالب کے ایمان پر؟ اور کیا ایویڈنس چاہتے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ابو طالب مومن ہے، اور مسلمان کہہ رہا ہے وہ کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ تو میں تاریخ و قرآن پڑھ کر اور یہ بیان دیکھ کر ایک نتیجہ سنانا چاہتا ہوں کہ دین اللہ اور ہے، دین ملا اور ہے، ٹکراؤ ہے دونوں میں۔ تو جو کریں گے آپ، ٹکراؤ ہے، ٹکراؤ ہے۔ اب دیکھیے وقت بڑا محدود ہے، بہت ہی زیادہ، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ جو باتیں کہہ سکوں گا کہوں گا۔ 1 گھنٹہ ملتا ہے مجلس کے لیے، 1 گھنٹے میں تو ہم لوگوں کی تمہید بھی پوری نہیں ہوتی۔ غور کریے گا، کچھ سنانا چاہتے ہیں تو سنا نہیں سکتے۔ حضرت ابو طالب وکیل رسول، محافظ رسول، توجہ جانا۔ اچھا، پھر قرآن مجید نے ایک پتہ اور بتایا، ایک ایڈریس اور بتایا، اور ایک عنوان، ایک شناخت، ایک پہچان، ایک علامت، ایک صفت، ایک فضیلت، ایک رخ، ایک پہلو، ایک اینگل، یہ بتایا کہ ہم جسے محمد کا وکیل بنا رہے ہیں یا نبوتوں کا محافظ بناتے ہیں، وہ امتیں نہیں چنتی، امتیں انتخاب نہیں کرتی، ان کا انتخاب بھی ہم کرتے ہیں، انہیں ہم ہی چنتے ہیں، اور جنہیں ہم چنتے ہیں ان کی علامت کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ان کی پہچان کیا ہے؟ جنہیں اللہ چن لے، سلیکٹ کر لے، انتخاب کر لے، معین کر لے، ان کی علامت کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہر ایک کوئی محافظ رسالت نہیں بن سکتا، جسے اللہ چنے، منتخب کرے، غور کریے گا، وہ بنے گا محافظ رسول۔ اور جب وہ محافظ رسول بنے گا تو انتخاب الہی کس بنیاد پر ہوگا؟ اللہ جنہیں چنے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ سورہ نمل 27واں سورہ 27 آیت نمبر 59 ارشاد ہوا، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اے محمد کہو کہ اللہ کے لیے حمد ہے اور سلام ہے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ غور کریے گا، یہ قرآن ہے۔ اب خاموش رہا اور کریے گا، ذرا فکر کریے گا، جنہیں اللہ رسالت کا محافظ بناتا ہے ان کو مصطفیٰ بناتا ہے، چنتا ہے، اور جنہیں مصطفیٰ بناتا ہے ان پر سلام بھیجتا ہے۔ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، پڑھو قرآن، تلاوت کرو 6666 آیتوں میں، آنکھیں گڑا گڑا کے دیکھو کہ قدرت کا مزاج یہ ہے، سیرت الہی یہ ہے کہ اس نے سارے نبیوں کو بھی سلام نہیں کیا، ہر نبی پہ سلام نہیں بھیجا، حالانکہ ہر نبی علیہ السلام ہے ہمارے لیے، مگر قرآن میں نام لے کر اللہ نے کسی نبی کو سلام نہیں کیا۔ چند نبی ہے، چند پیغمبر ہے۔ سورہ صافات 37واں سورہ 37 آیت نمبر 79 پڑھیے گا جا کر، عجیب بات ہوگی، سلام علی نوح فی العالمین وجعلنا ذریتہ ہم الباقین۔ سب سے پہلے سلام کہاں سے شروع ہوا؟
حضرت نوح پہ سلام، ہمارا سلام نوح پر پہلا سلام، آدم پہ سلام نہیں ہے قرآن میں، توجہ چاہ رہا ہوں، نوح سے سلام شروع ہوا، اور سلام یوں ہی نہیں بھیجا بلکہ وجہ بتائی، ریزن بتایا، سبب بتایا۔ نوح کی نبوت پہ سلام، رسالت پہ سلام، عصمت پہ سلام، علم پہ سلام، تبلیغ پہ سلام، رشد پہ سلام، ہدایت پہ سلام، رہنمائی پہ سلام، رہبری پہ سلام، پیغمبری پہ سلام، ذات پہ سلام، ہستی پہ سلام۔ نہیں، قرآن سے پوچھو، اللہ نے ریزن بتایا، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح کی اولاد کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ یہی نتیجہ ہوگا بھائی، علمی بیان پر یہی نتیجہ ہوگا۔ جو ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے نا معاملہ، اس کو ذرا سمجھئے۔ سب پہ سلام نہیں بھیجا، کس پر بھیجا؟ نوح پر سلام۔ کس بنیاد پر؟ کیوں بھیجا سلام؟ جناب نوح کے کمالات ہی سبب سلام نہیں بنے، بلکہ اللہ نے ریزن بتایا، ہم نے اس کی اولاد کو قیامت تک باقی رکھا۔ تو قرآن نے ایک بات اور بتائی، جس کی نسل قیامت تک باقی رہے اس پر اللہ سلام بھیجتا ہے۔ قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ، آج کس کی نسل باقی ہے؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ جانے کہاں ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیں لمحات رہ گئے ہیں، پھر ذرا سا اپنے مائنڈ کے کمپیوٹر میں یہ بات فیڈ کر لیجئے۔ کیا بات فیڈ کر لیجئے؟ بہرحال آپ کی ذمہ داری ہے، جو میں گزارش کروں آپ اس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم نہ کیجئے۔ پہلی بات کیا ہے؟ رسول کا محافظ کون ہوگا؟ جسے اللہ چنے۔ اللہ جس کو چنے اس کی کوالٹی کیا ہے؟ کہ اللہ اس پر سلام بھیجے۔ جس پر اللہ سلام بھیجے اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اس کے برابر کے سارے نبی بھی نہیں۔ تھک گئے شاید؟ اس کے اسٹیٹس کے انبیاء بھی نہیں ہیں، چند نبی ہیں۔ آپ قرآن اٹھائیے نا، میں گھر میں بیٹھ کے تو بات نہیں کر رہا ہوں، صرف 5 رسولوں پر سلام بھیجا ہے۔ نام لے کر اللہ نے قرآن میں 5 رسولوں پر سلام بھیجا ہے، 313 پہ نہیں، نام لے کر 5 رسولوں پر، 5 رسولوں پر۔ اس فیگر سے اللہ کو کتنی محبت ہے، 5 رسولوں پر سلام بھیجا۔ اور نوح سے اسٹارٹ ہوا سلام، سلام علی نوح فی العالمین۔ ہم نوح کو سلام کا شریک کرتے ہیں، علیہ السلام بناتے ہیں۔ نوح پر ہمارا سلام کائنات میں، عالمین میں۔ کیوں سلام؟ کس رخ سے سلام؟ کس جہت سے سلام؟ اگر نبوت کی بنیاد پر سلام ہوتا تو پھر ہر نبی پر سلام کرنا ضروری تھا۔ اگر رسالت ریزن بنتی سلام کا تو ہر رسول کو سلام کرنا پڑتا۔ اگر عصمت سلام کا سبب بنتی تو ہر معصوم کو سلام کرنا پڑتا۔ مگر ریزن بتایا، چونکہ نوح کی کوالٹی یہ ہے ساری کائنات میں کہ اس کی ذریت قیامت تک باقی ہے۔ آپ نہیں سمجھے؟ حضرت عیسیٰ حضرت نوح کی ذریت ہے۔ توجہ جا رہا، تو دو ہی تو زندہ ہے، ایک آسمان پہ زندہ ہے، ایک زمین پر زندہ ہے۔ ایک نوح کی ذریت ہے، ایک ابو طالب کا پوتا ہے۔ چل
باتیں رہ جائیں گی. پہلا سلام کس پر؟ حضرت نوح پر. اب دوسرا سلام سلام علی ابراہیم انہ من عبادنا المومنین. ابراہیم پر سلام. کیوں سلام؟ کس لیے سلام؟ اور سلام ہی نہیں، جب شریک سلام کیا حضرت ابراہیم کو. اب ایک مسئلہ بیان کروں گا، نوجوانوں کو، ہمارے یوتھ کو، ہمارے ینگسٹر کو، ہماری ملت کے نونہالوں کو عالم اسلام علمی رعب میں دبانا چاہتا ہے، اور یہ سازش کی جاتی ہے کہ ان کو گلٹی فیل کرا، احساس کمتری میں مبتلا کرا. احساس کمتری میں کبھی مبتلا نہ ہونا، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں اس کا دامن ہے کہ جس کی محبت کسی بھی موڑ پر شرمندہ نہیں ہونے دیتی. ماشاءاللہ ہم مسلسل سن رہے ہیں، مجھے احساس آخر انسان ہی تو ہوتا ہے نا. 72 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں آپ کو سنتے ہو. سمجھئے ہمارے نوجوانوں کو تھوڑا سا خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کہیں بات پر یہ ابھی نہیں بتاؤں گا. جسے اللہ نے اپنے سلام کا مستحق قرار دیا اس کا نام کیا ہے؟ سیکنڈ نمبر پر ابراہیم. حضرت ابراہیم کی کوالٹی کیا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا. تو اب میں ریفرنس دے رہا ہوں، قرآن پڑھنا آپ کا کام ہے، تاکہ جا کے پڑھے. ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، جس زبان سے آپ واقف ہوں قرآن جا کے دیکھ لے ترجمہ. قرآن مجید کی آیت نمبر 125 سورہ نمبر 2 بقرہ. ارشاد ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. بہت توجہ، دیکھو قیامت آنے والی ہے، عجیب کیفیت ہوگی. اللہ نے قانون بنایا، آرڈر دیا، شریعت وضع کی، ایک سنت قائم کی، ایک سیرت بنائی. کیا بنائی؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اے لوگوں، اے حاجیوں، اے نمازیوں، اے مومنوں، اے بڑے بڑے لوگوں، خبردار، اگر میرے گھر آئے تو سمجھ لینا کہ جہاں پر حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان جس پتھر پر ابھر آیا تھا اس پر فوراً سجدہ کر لینا. کہاں سجدہ کرنا؟ کہاں سجدہ کرنا؟ من مقام ابراہیم. مقام کھڑے ہونے کی جگہ. حضرت ابراہیم جہاں پر کھڑے ہو کر کعبہ بنا رہے تھے وہاں پتھر پر نشان قدم ابھر آیا. تو اب بڑے سے بڑے حاجی پر واجب ہے کہ اس جگہ کو مصلی بنائے، سجدہ کرے. کمال ہے، جس اسلام میں پتھروں سے بچایا گیا تھا. دیکھیں ذرا بچا گیا. سارے انبیاء کیا کہنے آئے تھے؟ بتوں سے بچو، بتوں سے بچو، پتھروں کی پوجا سے بچو، مورتیوں کی پوجا سے بچو، مجسموں کی عبادت سے بچو. ساری باتیں تھی، مگر یہ کیا قانون بنایا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. حضرت ابراہیم نے جہاں کھڑے ہو کر قیام فرما کر کعبے کا کنسٹرکشن کیا، بنایا، وہاں پر جھک جاؤ، سجدہ کرو. کیوں کرو بھائی سجدہ؟ کس لیے کرے سجدہ؟ اس لیے کہ ایک نبی کے قدم ہے، تو کیا اور نبیوں کے قدم زمین پہ اکھڑے ہی نہیں؟ سب کے قدم پہ سجدہ ہونا چاہیے. تو کیا ابراہیم کے قدم پہ اس لیے سجدہ کہ وہ رسول ہیں؟ تو رسول تو اور بھی ہے، مجھے بتائیے نا. تو آواز آئی نہیں، جو کوالٹی ابراہیم میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے. کون سی کوالٹی؟ کہ اکیلا ابراہیم ہے
جس نے کعبہ بنایا. تو جو چاہ رہا آدم نے کعبہ نہیں بنایا, نوح نے کعبہ نہیں بنایا, موسیٰ نے کعبہ نہیں بنایا, عیسیٰ نے کعبہ نہیں بنایا, سارے پیغمبروں نے کسی نے کعبہ نہیں بنایا, ابراہیم نے بنایا. تو ہم نے پروٹوکول کیا دیا؟ جس نے کعبہ بنایا اس کے نقش قدم پر کائنات کو جھکا لیا. قرآن پڑھ کے شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آتی, حیا نہیں آتی, عقل کو کام میں نہیں لاتے. جس نے کعبہ بنایا جب اس کا یہ اسٹیٹس ہے کہ اس کے نشان قدم پہ جھک جاؤ, تو جو پیدائی کعبے میں ہوا کیا کہو گے پیدا ہونے والے کو؟ جی جو پیدا ہوا حضور اندھار مسجد کچھ کہیں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. دیکھو حضور, ایک مسئلہ اور اس کا جواب. مفسرین نے حضرت ابراہیم کا قدم جہاں ابھر آیا, اکھڑ آیا, نقش بنا, وہاں پر شریعت نے کیا قانون لاگو کیا؟ نبی, رسول, ولی, خلیفہ, صحابی, وہابی, جو بھی ہو, کعبے میں جو آئے بھئی وہ پہلے سجدہ کرے. کہاں سجدہ کرے؟ نشان قدم پر. تو سارے مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے کہ ہم ایسے اسلام کو نہیں مانیں گے جہاں قدموں پر سجدہ کرایا جا رہا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ تیری گھٹی میں بغض علی, تو اس لائق تو ہے نہیں کہ علی کے قدموں میں جھک سکے. تو میں ایسا کروں گا کہ علی کے ولادت گاہ خانہ کعبہ کو جو تعمیر کرے گا اسے یہ مرتبہ دے دوں گا کہ اب جو بھی جائے ان کے نقش قدم پر اپنا سر جھکا. بھائی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمیں ہلکان کر دیا, اعتراض, الزام, تہمت, بلیم, یہ شیعہ, یہ رافضی, یہ بدعتی, یہ مشرک, یہ ناجائز کرنے والے, یہ عجیب لوگ ہیں, یہ سجدگاہ پہ سجدہ کرتے ہیں. کمال ہے, اتنی سی سجدگاہ برداشت نہیں ہو رہی ہے, اتنا بڑا پتھر برداشت ہو رہا ہے. دیکھا کیا کر رہا ہے؟ نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. زندہ
انشاءاللہ سلامت رہے. ذرا سا سن لے, سماعت فرما لے. بہت زیادہ ارے صاحب اللہ کی عبادت کیسی ہو, عبادت کیسی ہو. اچھا عبادت بھی ڈیفرنٹ ہے نا. جب خاتون عبادت کرے گی تو اس کا انداز الگ ہوگا, اور جب مرد عبادت کرے گا تو اس کا انداز الگ ہوگا. مرد کی نماز انڈر ویئر میں بھی ہو جائے گی, لیکن اگر خاتون کے بال بھی کھلے ہوں تو نماز نہیں ہوگی. یہ پوچھئے, اب میرے اسٹیج پہ تو علماء ہے نہیں بھائی, کوئی آیا ہی نہیں, یہاں نہیں ہے, مگر اب میں کس سے پوچھوں؟ 2-3 مجھے نظر آ رہے ہیں معتبر چہرے, انہی سے پوچھ لیتا ہوں, یا میں حوالہ دیے دیتا ہوں. آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنئی اور دوسرے آیت اعظام کی توضیحات مسائل آپ پڑھ لیجئے جا کر, ذرا سا پہچانیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. انڈر ویئر میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. مرد کی, عورت کی کلائیاں بھی نہ کھلی ہوں, بال بھی نہ کھلے ہوں. حدیث میں یہ تھا کہ صوت المرأۃ مرأۃ, عورت کی آواز بھی عورت ہے. نہیں سمجھے آپ؟ عورت کی آواز بھی عورت ہے. یہی تو شعور کی شہزادی نے اپنے لہجے کو باپ کے لہجے میں تبدیل کر لیا تھا. یہ ہے کچھ لوگوں کو پریشانی ہے بھائی, اتنا تبرک کیوں خرچ ہو رہا ہے, علم کا اتنا بڑا پھریرا. کوئی بات نہیں, بیٹری نہیں رکھی سرکار. دیکھ رہے ہیں نا, اتنے میٹر, اتنے گز, وہ اتنا بڑا پھریرا کیوں؟ چھوٹا سا علم بھی کافی ہے. غور کریں گے آپ, تبرک میں یہ اہتمام کیوں؟ اس کا نام رکھا اسراف, فضول خرچی. یہ منی ویسٹ کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں, پیسہ برباد کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کا 1 گز کا پھریرا بنائیے, 12 گز کا نہیں. تبرک 1 کلو میں کام چلا لیجئے, 5 کلو نہیں. تو نماز انڈر ویئر میں پڑھ لیجئے. پائجامہ کیوں, شیروانی کیوں, یہ ٹوپی کیوں, یہ آبا کماما کیوں؟ نہیں, تو ایک چیز ہوتی ہے اصل, ایک چیز ہوتی ہے زیب و زینت. یہ آبا قبا, شیروانی, یہ کرتا پائجامہ, یہ انسان کے جسم کی زینت ہے. اسلام نے اجازت دی ہے. خیر میں ان چیزوں پر تبصرہ بھی نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کوئی ذاکر یہ سمجھ کے اپنی جگہ پر بدگمان ہو جائے کہ میرے خلاف پڑھ دیا ہو. میں یہ بھی نہیں. ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس کی سند ہمیں قرآن سے مل رہی ہو, حدیث رسول سے مل رہی ہو. اور چونکہ ہم جاہل ہیں, ہماری نظریں ایک جگہ پہ جا کر رک جاتی ہے, تو ہم اپنے مرجع سے پوچھیں کہ اس میں کہاں سے کہاں تک ہمیں بڑھنا چاہیے. ہمیں اپنی رائے لکھ کر قوم پر اپنا مصنوعی اسلام لادنے کی اجازت نہیں ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بتائیے, جو حدیث کہہ رہی ہے وہ بتائیے, جو ذمہ دار دین مرجع وقت کہہ رہا ہے وہ بتائیے. اب ہمارے یہاں جوانوں کو پریشان کیا, ارے اللہ تعالیٰ نے کہا عبادت ایسی کرو, کیسی؟ کہ سورہ طٰہٰ, قرآن مجید کا 20واں سورہ, اور عجیب بات اس سے پہلے 18واں سورہ, سورہ کہف, آیت نمبر 110. اللہ نے کہا فَلْيَعْبُدْ, اور کریے گا اپنے رب کی عبادت, فَلْيَعْبُدْ, اپنے رب کی عبادت کیسے کرو؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
مثلکم یوحا الیہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اپنے اللہ کی عبادت اتنی پیور کرو کہ اس میں کوئی چیز شامل نہ ہو. مگر یہ فرقہ اتنی بڑی خاک شفا رکھتا ہے، کربلا کی مٹی رکھتا ہے، شرک کرتا ہے. بھائی اگر سند قرآن سے مل جائے، اگر یہ بات قرآن میں لکھی ہو کہ سجدگاہ پہ سجدہ کرو، تو پھر تو اعتراض کی گنجائش نہیں رہے گی نا. کسی پر اعتراض نہیں ہے، کسی پر ہوٹنگ نہیں ہے. یہ اپنی نماز میں جو خاک شفا کی تراب کربلا، خاک کربلا جو آپ رکھ کے اپنی نماز کو اسٹرانگ بنا رہے ہو، اس کی سند کیا ہے، نص کیا ہے؟ تو قرآن سے وہی دے رہا ہوں. میں نے قرآن پڑھا، آدم سب کا باپ، مگر اس کے نقش قدم پہ سجدہ نہیں، حالانکہ اس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا، مگر اولاد پہ ڈیو نہیں کیا کہ باپ کے قدم پر سجدہ کرنا ہے نا. حضرت نوح صاحب سفینہ، مگر قدم پہ سجدہ نہیں. حضرت موسیٰ صاحب شریعت، مگر ان کے نقش قدم پر، نشان قدم پر سجدہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا یہ معصوم نہیں ہے؟ کیا یہ مطہر نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے نمائندے نہیں ہے؟ کیا یہ رہبران الہی نہیں ہے؟ ان لوگوں کے نقش قدم پر کیوں سجدہ نہیں؟ ابراہیم ہی میں کیا خاص بات ہے؟ کہ خاموش، وہ سارے نبی ہیں، رسول ہیں. اور ابراہیم کیا ہے؟ کہ ابراہیم امام ہے. غور کریے گا. تو امام ہوئے تو کیا ہوا؟ کہ تجھے خبر نہیں ہے جب یہ امام کعبہ بنا رہا تھا تو اس کا پسینہ اس کے بدن سے پھوٹ پھوٹ کر اس پتھر پہ گر رہا تھا. اس پتھر میں پسینے کو جذب کر لیا تو اللہ نے شریعت بنا دی کہ جس پتھر میں امام کا پسینہ ہو. کہنے سے پہلے سمجھو تو بات ہے. قانون کیا بنا؟ قانون کیا بنا؟ 1,24,000 انبیاء میں سے سارے نبیوں کے نقش قدم پر، نشان قدم پر اللہ نے انسانیت سے سجدہ نہیں کرایا ہے. پسینہ تو اوروں کا بھی ٹپکا ہوگا، لیکن یہ پتھر ہے جس نے ابراہیم کے بدن کے نکلے ہوئے پھوٹے ہوئے پسینے کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. تو اللہ نے قانون بنایا اب یہاں پر سجدہ کرنا. کیوں؟ ابراہیم امام ہے. تب قرآن سے دلیل ملی کہ جب امام کا پسینہ کسی جگہ پہ گر جائے وہ لائق سجدہ ہے. تو جہاں امام کا خون گرے، جہاں خون گرے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. جو بولنا نہیں چاہ رہے وہ بھی بولے. دیکھو بھئی کائنات جناب، پوری کائنات انسان کے لیے بنی، انسان عبادت کے لیے بنا ہے. اور عبادت کی سید و سردار نماز، اور نماز کی معراج سجدہ، اور سجدے کی معراج سجدہ گاہ. زمین کربلا پر پیشانی رکھ دی. ہم سے پوچھ رہے کیوں رکھ رہے ہو؟ مقام ابراہیم پر سجدہ کیوں کر رہے ہو؟
کہا وہاں پسینہ، امام کا ہم نے کہا یہاں خون، یہاں خون۔ وہ کہا جی ہم تو نہیں کریں گے کربلا کی زمین پر سجدہ، ہم تو کریں گے بھائی۔ کہا آپ کیوں کریں گے؟ اپنی اپنی بات ہے، یہ تو نسل اور حسب اور نسب کا معاملہ ہے۔ اسلام سے جن کا رشتہ پسینے والا ہے وہ پتھر پہ سجدہ کریں گے، جن کا رشتہ خون والا ہے وہ خاک صفا پہ سجدہ کریں گے۔ چھوڑتا جا رہا ہوں میں۔ وقت ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ ہو گیا۔ ایک مولوی بھی نظر آ رہا ہے، ایک مولوی بھی، کوئی بات نہیں، کیا ہوتا ہے؟ چھپ چھپ کے سنتے ہیں۔ بس وقت نہیں ہے، وقت نہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اور آپ کے جذبہ بیدار نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر بیان میں دم ہو تو کرائے کے لوگ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعرہ حیدری! دیکھیں بیانات مجلس سے کس رخ پہ جا رہے ہیں نا، یہ پڑھنے والے کی ذمہ داری نہیں، سننے والوں کی۔ غور کریے آپ، کسی پہ تج نہیں ہے، ماشاءاللہ سب اچھا اچھا پڑھتے ہیں، مگر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں ایسی جہاں پر تقاضۂ بشری کی بنیاد پر تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے۔ یہ اسٹیج علماء سے بھرا رہتا تھا دوسری مجلسوں میں، میں نے دیکھا، لیکن آج کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ وہی علماء جو تبلیغ دین کا پورا مشن چلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب منبر پہ آتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں، اسی لیے قوم میں اثر نہیں ہے۔ کہنے سے پہلے کرنا ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ زبان کو ہلانے کی ضرورت ہی نہیں، عمل بولے کہ تم کیا ہو۔ غور کریے گا، اب منزل دیکھیے گا صاحب، اللہ سب کو سلامت رکھے، ہمارے علماء کرام کی عزت و آبرو اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ شاید میرا بیان اس لائق نہ ہوتا ہو کہ ان کی بڑی شخصیتوں کے سماعتوں کے لائق ہو، میں اپنی انکساری پیش کیے دیتا ہوں، مگر افسوس بہرحال مجھے ہوتا ہے اس رویے سے۔ اب سمجھئے اور غور کیجئے اور فکر کیجئے، قرآن مجید سے ہمارے ہر عمل کی سند ہو۔ سجدہ کیوں رکھتے ہو؟ ساری مسجد کعبے کی نقل ہے، تو اگر پتھر کی جگہ خاک شفا آ گئی سجدہ، تو اس میں پریشانی کیا ہے بھائی؟ کہیں شرک ہو جائے گا، اس بڑے شرک سے تو یہ چھوٹا ہی ہوگا نا۔ اب سمجھ میں آیا، بڑے بھائی بڑا شرک، چھوٹے بھائی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ان چیزوں میں شرک نہیں ہوتا۔ ارے صاحب خاک شفا کیوں رکھتے ہیں؟ ہمیں قرآن نے مجبور کیا، اس لیے رکھتے ہیں۔ سننا جناب، آج خاندان کی بات ہوتی ہے، حسب کی بات، نسب کی بات، نسل کی بات، قبیلے کی بات، ملک کی بات، نیشن کی بات، ملت کی بات، شجرے کی بات، ساری باتیں ہوتی ہیں، مگر قرآن نے انسان کی تاریخ بتائی۔ انسان
مذہبوں کے دائرے میں سانچوں میں شعور آنے کے بعد ڈھلتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو پیدا کیا تو تین کیفیتیں پیدا کی۔ توجہ جا رہا ہوں، ایک آیت میں بائے ڈاٹا انسان کی پوری تفصیل ہیومن رائٹس پر کتابیں لکھی گئی، 100,000 پیجز کی پرنٹ ہوئی کتابیں، پڑھنے کا موقع نہ ملا لوگوں کو۔ 2000 صفحے کی کتاب، 4000 صفحے کی کتاب، UN کا چارٹر، اقوام متحدہ کی قرارداد، اس کی کتاب، یہ کتاب، یہ حقوق، یہ رائٹس، یہ بشریت کی باتیں، یہ انسانیت کی خدمت، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ آج یمن میں کیا ہو رہا ہے، آج سیریا میں کیا ہو رہا ہے، آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آج دوسرے مقامات پر ظلم کیا کیا کر رہا ہے۔ انسانیت کی دہائی دینے والوں، ابھی انسان کو نہیں سمجھا۔ کیا ہے انسان؟ نہ عربی، نہ عجمی، نہ کالا، نہ گورا، نہ مالدار، نہ غریب، نہ چھوٹا، نہ بڑا، نہ اونچا، نہ نیچا۔ انسان کی حقیقت قرآن نے بتائی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ 20واں سورہ 20 نمبر آیت نمبر 55 ارشاد ہوا، لقد خلقناکم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے انسان، میں نے تجھے مٹی سے بنایا۔ کہاں سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ اصل ماں کون ہے انسان کی؟ مادر گیتی، یہ ہماری مائیں جن کی گود میں ہم پلے ہیں، یہ تو بہت بعد میں آئی ہیں۔ ان کے دامن عاطفت میں اور ان کے دامن رحمت میں قدرت نے ہمیں بہت مؤخر ڈالا ہے، بہت لیٹ ڈالا ہے۔ ہم تو پہلے کہیں اور تھے، اس دھرتی کے دامن میں تھے۔ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں زمین سے بنایا۔ جی لو، ظلم کرو، تمرد کرو، فرعون بنو، نمرود بنو، شداد بنو، صدام بنو، یزید بنو، عمرو عاص بنو، عمر سعد بنو، کچھ بھی بن جاؤ، لیکن فیہا نعیدکم، پھر اسی مٹی میں گاڑ دوں گا۔ بنا تھا کہاں سے؟ کہاں سے بنا تھا؟ مٹی سے۔ منہا خلقناکم، 5 منٹ ہے بس۔ ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پیدا کر دیا۔ فیہا نعیدکم، اب خاموش نہ بیٹھنا، فیہا نعیدکم، پھر اسی میں ہم تمہیں ریجیکٹ، پلٹا دیں گے، لوٹا دیں گے۔ کہاں؟ اسی زمین میں۔ یہیں سے آئے، یہیں پھر پہنچ گئے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، قیامت میں پھر اسی سے نکال دیں گے۔ انسان کے 3 رخ، آنے سے پہلے، جانے کے بعد اور آفٹر لائف۔ جب تھا نہیں تو کہاں سے آیا؟ منہا، زمین سے۔ اور جب آ گیا تو اس دنیا کو چھوڑا تو کہاں گیا؟ اسی زمین میں۔ قیامت کا کنسپٹ کیا ہے؟ کہ قیامت ہوگی جہاں پائی پائی کا، ذرے ذرے کا حساب برابر ہوگا۔ وہ قیامت ہوگی تو کیا ہوگا؟ کمنہا نخرجکم، اسی سے نکالیں گے۔ تو اب انسان 3 کنڈیشنوں میں ہے، آنے سے پہلے، مرنے کے بعد، صبح قیامت۔ مٹی سے آیا، مٹی میں گیا، مٹی سے اٹھے گا۔ اعتراف کیسے ہو؟ اعلان کیسے ہو؟ اللہ نے کہا نماز پڑھ، نماز میں ہر چیز سنگل رکھوں گا مگر سجدے 2 رکھوں گا۔ کیا نوجوانوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اتنی سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سجدے 2 رکھوں گا۔ کبھی ایکشن کیا ہے، عمل کیا ہے سجدوں پر؟ کر کے دکھاؤ۔ ان کا جی لیجئے، کر لیا سجدہ، کر لیا، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، سر اٹھایا، پہلے سجدے سے سر اٹھایا، آیت کے حصے سے عمل کو ملایا۔
منہا خلقناکم، تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اٹھ کے بتایا اسی سے بنے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا، پھر سجدے میں چلے گئے، اللہ نے کہا اسی میں بھیج دوں گا۔ یوں پڑھو، کہاں سے آئے تھے؟ زمین سے، بہت وبال کٹوایا آپ نے، زمین سے۔ کہاں گئے؟ زمین میں۔ اب میں کیا کروں؟ روایت تو پڑھ نہیں رہا، پھر سن لو میرے عزیزوں، انسانی وجود کے ارد گرد جو اللہ نے حقیقتوں کا حالہ بنایا وہ اس طرح کا ہے، آنے سے پہلے زندگی اور زندگی کے بعد کیا ہے؟ آئے زمین سے، دفن ہوئے زمین میں، صبح قیامت اٹھے زمین سے۔ تو 3 ایکشنز انسانی زندگی کے، 3 عمل۔ سجدے میں سر رکھا، اٹھایا، ہاں معبود تیرے قول کا ایک ٹکڑا پورا کیا، اسی سے بنے ہیں، اللہ نے کہا اسی میں بھیجوں گا، بھی تو کل پھر رکھ لیا سر، بغاوت نہیں ہے، اسی میں چلے جائیں گے۔ کب تو میرا ہو گیا میں تجھے پھر اٹھاؤں گا، کل اٹھایا سر، اسی سے نکلیں گے۔ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کو جیسی اپنی زندگی، حیات، موت اور دفن سب کچھ بنانا ہو، وہ ویسی مٹی سے رشتہ رکھے۔ اللہ جانے آپ کہاں ہیں، کہاں سے آئے؟ مٹی سے۔ کہاں دفن ہوگے؟ مٹی میں۔ قیامت میں کہاں سے اٹھو گے؟ مٹی سے۔ اب مجھے کیا معلوم دنیا والے لوگوں کا رشتہ کس مٹی سے ہے، کہاں سے بنے، کہاں دبیں گے، کہاں سے اٹھیں گے؟ ہماری قوم نے تو کربلا کی مٹی کو اپنے سامنے رکھ کر سجدے کر کے بتایا کہ ہم پیدا بھی کربلا سے ہوئے ہیں۔ سنیے گا، ہماری خلقت بھی کربلا سے ہے، ہم دفن بھی کربلا میں ہوں گے، ہم قیامت کو اٹھیں گے بھی، علم ہاتھ میں ہوگا۔ اٹھیں گے بھی، ختم۔ کیا؟ ارے بھائی میں ختم کر رہا ہوں، پریشان نہ ہو، ہر سال یہی کرتے ہیں آپ لوگ، ٹھہر جائیے، 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ 7:22 پہ اذان ہے، کل 10 منٹ پہلے ہو گئی تھی اذان، اتنے اتاولے بھی نہ بنے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، سب اذان والے، ہر چیز کو وقت پہ ہونے دیجئے۔ 2 منٹ بس، صرف 2 منٹ، 7 بھی نہیں بجے، 7 بجے ختم ہو جائے گی، آپ کے بعد 22 منٹ ہے۔ سنیے حضور، کربلا میں ہماری نسبتوں کا مرکز ہے، ہماری تخلیق کربلا سے، ہماری تدفین کربلا میں، اور ہم اٹھیں گے بھی کربلا سے۔ اور کربلا ایک ماں کی امانت کا نام ہے، ایک ماں کے ارمان کا نام، زہرا کی وراثت، سجائے سیدہ طاہرہ زکیہ رضیہ ام الائمہ، ہمسر ولایت، کنیز خدا، عصمت کبریٰ، طہارت مطلق، فاطمہ زہرا کی تمنا۔ فاطمہ زہرا کو اگر آپ پہچانوانا چاہیں تو کس طرح پہچانواؤ گے؟ کیسے پہچانواؤ گے؟ رسول کی بیٹی نہیں، بیٹی سے تعارف نہیں کرایا رسول نے، تو جو کیجئے گا، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ سب سے بڑا لقب ہے فاطمہ کا ام ہونا، ماں ہونا۔ اس ماں میں کیا کیفیت ہے؟ بس 8 منٹ میں مجلس تمام کر دوں اور روتے ہوئے آپ جائیں۔ ایک ماں، اللہ آپ کی اگر ماں سلامت ہے تو دادیر سلامت رکھے۔ ماں کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، خدا کی قسم آدھے منٹ میں صاحب پڑھنا چاہتا ہوں، مگر چاہتا یہ ہوں کہ بے حال ہو کر اس حال سے نکلے۔ یہ ذوالجلال بھی آئے گا، یہ تابوت آئے گا، یہ علم آئے گا، سب ایک ماں کی تمناؤں کا نام ہے۔ ماں کی تمنا
ماں کیا ہے؟ ماں کیا چیز ہے؟ ماں نے وعدہ کیا ہے نا، آدھے منٹ کے مصائب، آدھے منٹ اور روتے ہوئے جائیے. اب میں پڑھوں کہ انہیں پڑھنے دو؟ میں کنفیوز ہو رہا ہوں، کیا پڑھوں؟ سنیں صاحب، آدھا منٹ بس. یہ سمجھنا ماں کیا ہے. عباس غازی سکہ اہل بیت بہت بڑا سہارا ہے حسین کا، مگر بس اب سن لیجئے میرے عزیزوں، عصر کے وقت جب حسین کو گھوڑے کی زین سے کھینچا گیا، یہ جو لکھا ہے نا کہ حسین گھوڑے کی زین سے اترے یا گرے، یہ لفظ نہیں ہے، مقتل پڑھ کے پڑھ رہا ہوں، گڑھے ہوئے مصائب نہیں ہیں. سنیے کیسے کھینچا گیا. نیزوں کی انیوں کو بلدار بنایا گیا تھا اور حسین کی قبا کے بندوں میں ان انیوں کو اتارا گیا تھا اور پھر کھینچا گیا تھا. جب حسین گھوڑے سے گرے، زمین کو زلزلہ آیا، آسمان تھرایا. ایک گھنٹے کے مصائب سنے ہیں نا، ماشاءاللہ آپ کو اور مبارک ہو سننا. ہمیشہ سید الشہداء کے مصائب سنتے رہے، پڑھنے والوں کو بھی توفیقات ملتی رہے. بڑے دل اور گردے کی بات ہے. مصائب پڑھنا کوئی آسان ہے؟ آدھے منٹ کے پڑھ رہا ہوں، مگر میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے یہ میں جانتا ہوں. جب زلزلہ آیا، زلزلہ، ساری کائنات لرز رہی تھی. سارے انبیاء، سارے مرسلین اور سارے فرشتوں نے کہا پروردگار ہم سے تیری عبادت نہیں ہوتی، تیرا حسین زین سے کھینچ لیا گیا، شبر بے ادبی پہ آمادہ ہے. خود خنجر لیے ہوئے سجدے کے عالم میں حسین کو ذبح کر رہا ہے. آواز الہی آئی ناحیہ قدس سے، اے میرے نبیوں جاؤ، اگر حسین تمہاری مدد مانگے تو جاؤ بچا لو، فرشتوں جاؤ بچا لو. ایک ہی لفظ کہوں گا، اگر آنکھوں میں آنسو رک گیا تو مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی کربلا پہ آ گئے، زمین کربلا پر. مگر جب حسین کی حالت دیکھی، منہ پھیر کر، غش کھا کر واپس جانے لگے. پروردگار ہم سے نہیں دیکھا جاتا. سننا جناب، سننا. آدھا منٹ 30 سیکنڈ. پروردگار تیرا حسین ذبح ہو رہا ہے، ہم سے نہیں دیکھا جاتا. کمانا کہتا تھا میرا عاشق ہے. سارے فرشتوں نے کہا ہم سے نہیں دیکھا جاتا. اللہ نے کہا کربلا چھوڑو، واپس آ جاؤ، ورنہ قہر الہی نازل ہو جائے گا. حسین کی مدد اگر نہ کر سکے تو قہر الہی آ جائے گا. واپس آ جاؤ، حدود کربلا کو خالی کر دو. سارے ملک، سارے نبی، پیغمبر جب وہاں سے چلے تو حسین نے آتے ہوئے دیکھا. بس بھائی ختم ہو گئی مجلس. اب روایت کہتی ہے کہ حسین نے جب آتے ہوئے دیکھا سب کو، کربلا چھوڑتے ہوئے دیکھا، آواز دی دادا آدم جا رہے ہو، خدا حافظ. دادا نو جا رہے ہو، خدا حافظ. دادا ابراہیم خدا حافظ. چچا موسیٰ خدا حافظ. بھائی عیسیٰ خدا حافظ. جبرائیل تو بھی جا رہا ہے، جا. جھولا جھولایا تھا، جا. میکائیل تو بھی جا رہا ہے، چکیاں پیسی تھی، جا. اسرافیل تو بھی جا رہا ہے، گھر میں جھاڑو لگائی تھی، جا. اسرائیل تم بھی جا رہے ہو، سب چلے جا. سن لیا بس اتر آؤ ممبر سے. جب سب چلے گئے تو روایت کہتی ہے حسین نے اپنی طاقت کو سمیٹا. طاقت کو سمیٹنے کے بعد اس طرح بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کہانیوں کو کربلا کی جلتی زمین پہ رکھا. سن
ہتھیلیوں کو سن لیجئے میرا لفظ، سن لیجئے پھر رو لیجئے گا، ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملایا،